بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جادو کی نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں ضرور بتائیں اور اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں جادو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ تو میں دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں بار بار محسوس نہ ہوں، کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ ایک دن میں جادو ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں بھی جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا گناہ اس لیے اتنا بڑا ہے کہ اس میں شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے یا معبود مانتے ہیں۔ سخت تین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن شریف کو الٹا پڑھا یا لکھا جاتا ہے یا حرام غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور اسی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو جادو کرنے میں ملوث تھے انہیں چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اسی دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی تھیں۔ اسے خود آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کو جادو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے جادو ہو گیا۔ کوئی بد پرہیزی یا موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کی سستی یا کائلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے جادو کیا ہے اور بندش کرا دی ہوگی۔ ہر پریشانی کو جادو قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا دنیا کو جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہو تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پہ کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہم میں الگ الگ طرح ہوتی ہے۔ جادو جب شروعاتی دنوں میں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑے کا گوشت دیکھنا، بندر، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا یا آوازیں لگانا یا جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غزالت دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، قبروں کو دیکھنا، خنڈر میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی شروعاتی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو میں آپ کو علامات بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات میں سے موت بھی آ سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ جاننے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، دوستوں، رشتہ داروں، گھر والوں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے ہو جانا، بہت زیادہ نفرت پیدا ہو جانا، گھر والوں سے، والدین، بھائی بہنوں سے نفرت ہو جانا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں درد رہنا یا کندھوں میں درد رہنا، بوجھ محسوس کرنا، ایسے محسوس کرنا جیسے سر پر، کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہیں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے تنگی محسوس ہونا،
اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم پر کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس بننا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، اس کو دیکھ کر غصہ آنا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا۔ ایسا جادو زیادہ تر کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس کرنا کہ سر کے کسی نے سوئی چبو دی ہے اور اس کی تکلیف محسوس کرنا۔ اگر مریض کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو اور ڈاکٹر کچھ صحیح نہ بتا پا رہے ہوں، ڈاکٹر کی رپورٹ بالکل صحیح آ رہی ہے، یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں جھگڑے ہونا۔ اگر میاں پر جادو کیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بیوی پر کیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ رشتوں کی بندشیں، اولاد کی بندش، میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ سب نشانیاں دکھ رہی ہیں تو کسی ماہر مفتی یا مولانا سے رابطہ کر لیں، یا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ اسے بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اسے پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور گھر کے اندر جو جادو کے اثرات موجود ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اسی پانی کو پورے گھر میں چاروں طرف چھڑک دیں اور ہر کونے میں ایک ایک بار اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ایک دن میں جادو ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے آپ کو سورہ بقرہ صرف ایک دن 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا سب گھر والے مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔